دیکھی ہیں, ہم نے بارات واپس جاتی دیکھی ہیں. کیا ہے اسلام میں اس تیرے رشتے کی نوعیت اور حقیقت مجھے پتا. ابھی کان کھول کے سن لے, اگر تو نے اپنی بیٹے کا کہیں رشتہ کیا تھا تو اگر ماحول ہے بھی, لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت ماحول چل رہا, اگر کسی سے کہو او بھائی بیٹی سے بات کیوں کرا رہے ہو, ابھی تو خالی رشتہ ہوا ہے, ابھی تو خالی منگنی ہوئی ہے, تو جواب دیتا مولانا کیا کرے, ایسے ہی تو ماحول چل رہا ہے, کیا کرے مولانا, حالات ہی ایسے ہے. ارے کان کھول کے سن, ماحول کو نہیں دیکھا جائے گا, حالات کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو دیکھا جائے گا. جب تیری بیٹی کو منگنی ہوئی تھی تو لڑکے والوں سے کہہ دیتا کان کھول کے سن لے گا, جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میری بیٹی فون پہ بات نہیں کرے. فون پہ بات ہی نہیں بلکہ فون پہ ہی بات ہو جاتی ہے, آ جاؤ مراد آباد میں شاپنگ بھی ہو جائے. میرے بھائی حرام ہے, ہم بدلے ہیں, اس چیز پر کنٹرول کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. انشاءاللہ عزتوں میں چار چاند لگیں گے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تم ماحول کے پیچھے نہ جاؤ. ماحول کے پیچھے میرے نبی جاتے تو پھر خدا کا ایک ہونے کا اعلان کیسے کرتے. میرے نبی تو تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں 360 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی. میرے نبی تو سوچتے ہیں ماحول خراب ہے, حالات خراب ہے, میں کیوں اعلان کروں میرے خدا کا. ارے مومن وہی تو ہوتا ہے جو برے حالات میں اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے. ایمان والے کی خوشبو یہی تو ہوتی ہے. یہ گلاب کا پھول ہے, اسے بدبو میں بھی ڈالو تو یہ اپنی خوشبو الگ رکھے گا. یہ تو سوچ لے یار کہ یہ تو بدبو کا ماحول ہے یار, میں کیوں اپنی خوشبو بکھیروں. نہیں, یہ گلاب ہے, اس کا کام ہے خوشبو بکھیرنا. یہ بکھیرے گا, بکھیر کر رہے گا, اس لیے کہ جس کا جو کام ہے وہ کر کے رہے گا. او مسلمانوں, کان کھول کے سن لو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ نے یہ شرط رکھ دی, منگنی تو ہو رہی ہے, رشتہ تو پکا ہے, مگر جب تک نکاح نہیں ہو جاتا نہ فون ادھر سے جائے گا, نہ ہماری بیٹی پہ فون ادھر سے آئے گا. ہماری بیٹی تو موبائل رکھتی نہیں, یہ تو بات کرتی نہیں. میں وعدہ کرتا ہوں لڑکے کی نظر میں بھی اور ان لڑکے والوں کی نظر میں بھی اس بیٹی کی عزت بڑھ جائے گی. بات میری غلط تو نہیں ہے, عزت بڑھ جائے گی. زمانہ برا ہے مگر ابھی اتنا برا نہیں ہے. اتنی ابھی فرق ہے زمانے کو کہ یہ پردہ لڑکی ہے, باحیا لڑکی ہے, اسی کی عزت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, اسی کی عزت زیادہ ہے. حالات بدلے ہیں تو ہمارے بدلے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, کہتا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میری ماں پہلے وضو کرتی تھی, پھر مجھے دودھ پلانے بیٹھتی تھی. محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا, جس میں 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی, جس کے بارے میں میرے نبی کی حدیث ہے, لوگوں ذرا غور کرو. وہ کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی, پھر مجھے دودھ پلاتی تھی. میری ماں کی زبان پر قرآن کی تلاوت اور میرے منہ میں ماں کا پستان ہوتا تھا. میں ماں کا پستان چوس کے جب دودھ پیتا تھا, دودھ حلق کے نیچے اتارتا تھا, وہ دودھ خون بن کے جب میری رگوں میں دوڑا تو اس خون نے مجھے سونے نہ دیا. میرا خون کہتا تھا تجھ پہ نیندیں حرام ہے جب تک اس دنیا کی فصیلوں میں نبی کا نام بلند نہ کر دے. اندر سے میرا خون, میری غیرت مجھے سونے نہیں دیتی تھی. یہ جو ہم مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں دل ہی نہیں لگتا. اکثر نوجوانوں کی لوگوں کی شکایت, حضرت میرا ذہن بھاگتا رہتا ہے, نماز میں مزہ نہیں آتا, دل نہیں رکتا. تو کم سے کم دیکھ لے کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا. اگر حرام کے لقمے کھائے گا تو مزہ مسجد میں نہیں آئے گا, سنیما گھر میں آئے گا. بدبو کا کیڑا خوشبو میں مر جاتا ہے, یہ مثال ہے بزرگوں کی, اور خوشبو کا کیڑا بدبو میں مر جاتا ہے. دیکھ لے کہ حرام کے لقمے تو نہیں ہے تیری روزی میں. اگر حرام کے لقمے ہے, قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا, اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا, تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا, ریاضت میں مزہ نہیں آئے گا, گانوں میں مزہ آئے گا, ڈانس پارٹی میں مزہ آئے گا, مقابلوں میں مزہ آئے گا, قوالیوں میں مزہ آئے گا, حرام کاریوں میں مزہ آئے گا, اچھے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا. پہلے اپنے لقموں کو دیکھ لے. اگر لقمے حلال کے ہیں پھر برے کام تجھے برے لگیں گے, اچھے کام تجھے اچھے لگیں گے. بعض آدمی
اپنے پڑوسی کا بھی مارے پڑا، اپنے بھائیوں کا بھی مارے پڑا، اپنے خاندانیوں کا بھی مارے پڑا، اور عمرہ کرنے ہر سال جا رہا، ہر سال عمرہ کرنا۔ تو لوگ کہتے ہیں بڑے ہی نیک ہے، اور نیک کتنے بھی ہو میرے بھائی، اگر تم نے لوگوں کا مارا ہے تو یہ عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اور حاجی جی کان کھول کے سن لو، اگر بھائی کا مارا ہے تو حج بعد میں کرنے جانا، پہلے اپنے بھائی کا حق ادا کر دو۔ اگر تم نے اس کا ادا نہ کیا نا تو تم حج کرنے بھی جاؤ گے نا، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھو گے نا، مسجد حرام میں اگر نماز پڑھو گے نا تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں تمہاری نمازیں وہ پھر کسی کام کی نہیں، تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اور کان کھول کے سن لو، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، ہم اپنی روزیوں کا بالکل بھی محاسبہ نہیں کرتے، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے گھر کی جو ہے عورتوں کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ حقیقت بات تو یہ ہے، میرے نبی کا غلام صحابی رسول ہے، میرے نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں رکتا نہیں، فوراً چلا جاتا ہے۔ میرے نبی دعا کرتے ہیں، سارے صحابی دعا میں شامل ہوتے، مگر میرے نبی کا یہ صحابی روزانہ نماز پڑھ پڑھ کے چلا جاتا، کسی دن رکتا ہی نہیں۔ ایک دن میرے نبی کی نظر پڑ گئی، میرے نبی نے اسے بلا لیا، طلب کر کے فرمایا او میرے صحابی، دعا تو عبادتوں کا مقصد ہے، تم سلام پھیرتے ہو، فجر کا سلام پھیر کے فوراً گھر چلے جاتے ہو، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرنے لگے آقا کون نہیں چاہے گا کہ آمنہ کا لال دعا مانگے اور اس کا غلام ان کے پیچھے بیٹھ کے آمین بولے؟ کون نہیں چاہے گا؟ محمد عربی کے پیچھے بیٹھ کر کے دعا پہ آمین چاہے؟ یا رسول اللہ میری بھی چاہتا ہے، مگر میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے میں دعا میں شامل نہیں ہو پاتا۔ اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلام تجھے ایسی کون سی مجبوری لگ گئی؟ ہم تو اپنا نام بھی بتاتے ہیں تو فخر کے ساتھ، ہم فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا، لوگوں کان کھول کے سنو، خالی نام اسلامی رکھ لینے سے کام نہیں چل جائے گا، خالی ٹوپی رکھ لینے سے کام نہیں چل جائے گا، خالی گوشت کھا لینے سے کام نہیں چل جائے گا، گھر کے دروازے پہ ماشاء اللہ لکھ لینے سے، ھذا من فضل ربی لکھ لینے سے کام نہیں چل جائے گا، بلکہ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر لینے سے کام چلے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں جاتا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا میرے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے، کیا ہے میرے گھر پہ؟ چھوٹے چھوٹے بچے، میرے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اور بھی کتنے ایسے نمازی ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں۔ عرض کی آقا بات اتنی نہیں ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میرا پڑوسی ایک یہودی ہے۔ نبی نے فرمایا اور بھی کتنے ایسے نمازی ہیں کہ ان کی بھی پڑوسی یہودی ہے، لیکن وہ تو دعا بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ عرض کی آقا بات پوری بتانے کی اجازت ہے رسول اللہ؟ اب ذرا سارا مجمع غور سے سننا اور اللہ دے تو عمل کرنا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی، یہ عرس آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ دل سے اگر انسان کسی بات کو مان لے اور اپنے دل پہ اس کو چڑھا لے اس کے رنگ کو، تو خدا کی قسم وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ بول دو نا سبحان اللہ۔ رنگ چڑھاؤ عشق مصطفیٰ کا، اور عشق مصطفیٰ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ ایسے نہیں چڑھتا کہ کپڑے کو اس میں ڈال کے جو ابالتے ہیں رنگ ڈال کے رنگ چڑھنا، ایسے نہیں چڑھتا۔ قوال بولا کہ مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، رنگ ایسے نہیں چڑھتا، سمجھ رہے ہیں؟ قوال کو بلا لیا کہ ہم ادھر چشتی رنگ چڑھاؤ، تو وہ چشتی رنگ نہیں ہے، چشتی رنگ یہ ہے کہ زمانہ حرام کاریوں کی طرف بھاگ رہا تو مصطفیٰ کی شریعت کو گلے سے لگا لے، یہ ہے رنگ۔ اور تیرا رنگ اتنا گاڑھا ہونا چاہیے، اتنا گاڑھا ہونا چاہیے کہ یہ اترے نہیں کسی کے اتارنے سے۔ ہمارے نوجوانوں کے رنگ اتنے پھیکے ہیں حضرت، اتنے پھیکے ہیں، ایک فلم دیکھی ہیرو کے بال آگے کے بڑھے ہیں تو اس پہ چڑھ کے آگے کے بڑھا لیے، اور اس کے بعد کی فلم دیکھی پیچھے کے بڑھے ہیں تو آگے کے کٹا کے پیچھے کے بڑھا لیا، رنگ بڑا ایک دم چڑھ جاتا۔ بیڑی والے کے پاس بیٹھا بیڑی پینا سیکھ گیا، سگریٹ والے کے پاس بیٹھا سگریٹ پینا سیکھ گیا، گٹکا والے کے پاس تو گٹکا کھانا سیکھ گیا، پان والے کے پاس تو پان کھانا سیکھ گیا، شرابی کے پاس تو شراب پینا سیکھ گیا۔ تیرا اتنا ہلکا رنگ ہے کہ جس کے پاس گیا اسی کا چڑھ گیا۔ تیرا بھی تو ایک رنگ ہوتا، شرابی کے پاس بیٹھتا تو اس کا رنگ تیرے اوپر نہ چڑھتا، اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیتا۔ زور سے بولو، اس کی شراب چھوڑا دیتا، یہ کمال تھا۔ جوانی کے پاس بیٹھتا اس کی جوا چھوڑا دیتا، یہ کمال تھا۔ اپنا چڑھانا، تیرا اتنا ہلکا کیوں ہو گیا؟
بھائی جن کپڑوں کے رنگ بہت ہلکے ہوتے ہیں نا بہت جلدی اتر جاتے ہیں، ان کپڑوں کی بازار میں بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی. کہتے نا اس کا کلر اتر جائے گا، بھائی اس کو نہیں لوں گا. کلر اتنا مضبوط رکھ کہ دنیا کے رنگ تیرے اوپر اثر نہ کر سکے. تیرا اثر رنگ ایسا ہو کہ جہاں جائے بروں میں بیٹھے نا تو بروں کا رنگ تیرے اوپر نہیں آئے، تیرا بروں کے اوپر چلا جائے. تم ولیوں کو مانتے ہو لیکن ولیوں کے رنگ نہیں دیکھے تم نے دیکھے ہی نہیں. بزرگوں کے رنگ نہیں دیکھے، تم نے دیکھے ہی نہیں. حضرت عمر آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، کتنی؟ زور سے بولو. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر میں سپہ سالار تھا، فوج کا کمانڈر ان چیف تھا. میں جب گیا اس ملک کو فتح کرنے کے لیے تو وہاں کے پادری آ گئے، وہاں کے بڑے بڑے وزیر آ گئے اور آگے کہا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، خون نامہ صلح ہو جائے. تو انہوں نے کہا صلح نامہ لکھو. ہم جب لکھنے لگے تو کہا مہر تمہاری نہیں، عمر ابن خطاب کی لگے گی. عمر کون ہے بتا سکتے ہو آپ؟ نہیں. سائلنٹ. صبح تک تو بتا دیں. کوئی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ ابھی پوچھ لوں لکھنؤ ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ کنگز 11 پنجاب کا کون ہے؟ تو سب کھڑے ہو کے چیخ رہے ہوں گے. تو ہماری حالات ہے تباہی کے، بربادی کے. میرے بھائی ہمیں اپنے چاروں خلفاء کا نام یاد نہیں، ان کا پیریڈ یاد نہیں کہ کتنے وقت وہ خلیفہ رہے، یہ تک ہمیں پتہ نہیں. یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تو کیا رمادار کو پتہ ہوگا؟ کہاں مہر حضرت عمر ابن خطاب کی لگے گی. خط بھیجا میں نے عمر کو بلانے کے لیے، حضور آپ آ جائیں. پد کتنا بڑا حضرت عمر پہ؟ آدھی دنیا کے حکمران. کتنا بڑا پد ہے؟ زور سے بولیے. آدھی دنیا. چھوٹی موٹی آپ کا پتہ نہیں ہے. اور بتاؤ ڈگری بتاؤ، آپ کی ڈگری کتنی بڑی ہے؟ میرے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ڈگری سن لو نوجوانوں، ذرا ایک بار عمر کی ڈگری اور دیکھ لو ذرا یار. ہم کہتے ہیں میرے پاس مولوی کی، عالم کی، مفتی کی، حافظ کی، قاری کی ڈگریاں. ذرا عمر کی ڈگری دیکھ لو. اور عمر کی ڈگری وہ ہے جسے کوئی مدرسہ نہیں دیا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے. لوگوں کان کھول کے سنو، عمر کی ڈگری دیکھو. نبی فرماتے میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. دوسری ڈگری دیکھو، میرے نبی فرماتے آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی آئے تو میرے عمر کی. اور تیسری ڈگری دیکھو، سب نے تو کلمہ اپنی مرضی سے پڑھا، عمر نے کلمہ مصطفیٰ کی مرضی سے پڑھا. اور ایک سب سے بڑی ڈگری بتاؤ عمر کی، سب سے بڑی